حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے۔ جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا اولادکم فلا جناح علیکم اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الاسر۔ اسلام دین کامل ہے اور زندگی کے ہر شعبے کی ہر باریکی کو بیان فرماتا ہے۔ زندگی کا کوئی ایسا راستہ نہیں ہے جس پر نقوش کف پائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہ ہو، اور یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بے مثال معجزہ ہے کہ دنیا میں اس سے پہلے بھی تہذیبیں بھی بنتی رہیں، آئین و دستور بھی بنتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نئی نئی تہذیبوں نے جنم لیا، نئے نئے آئین و دساتیر بنے۔ بڑی عجیب بات یہ ہے کہ کسی ایک قوم، ایک ملک، ایک خطے کے چنے ہوئے لوگ اس خطے کے لیے ایک دستور بناتے ہیں، جب اس کے نفاذ کی باری آتی ہے تو پھر انہیں سوچنا پڑتا ہے، سر جوڑ کے بیٹھنا پڑتا ہے، پھر اس میں تبدیلیاں آتی ہیں، امینڈمنٹس آتی ہیں، اس میں کتنی خرابیاں کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب اسے عملی طور پر نافذ کیا جاتا ہے۔
اور وہ ہمیشہ بدلتا رہتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ، اس لیے کہ وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کی ضروریات بدلتی ہیں، ضروریات کی تکمیل کے ذرائع بدلتے ہیں۔ یہ تبدیلی ضروریات اور ذرائع کی تبدیلی لوگوں کی فکر کو، سوچ کو تبدیل کر دیتی ہے، ان کے سوچنے کے انداز بدلتے ہیں، تو وہ جو قانون بنایا گیا تھا وہ ان تبدیلیوں کا ساتھ نہیں دیتا، لہذا اسے بھی بدلنا پڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ یہ ہے کہ آج سے 1450 برس جو آئین، جو دستور، جو مکمل دستور حیات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، وہ اپنی قوم کے لیے نہیں تھا، اہل عرب کے لیے نہیں تھا، کسی ایک نسل کے لیے نہیں تھا، کسی ایک خطے کے لیے نہیں تھا، روئے زمین پر بسنے والی اولاد آدم کے لیے تھا۔ سب سے بڑی عجیب بات تو یہ ہے کہ اہل مغرب کے بنائے ہوئے قوانین اہل مشرق کو راس نہیں آتے، اور شمال کے لوگوں کے بنائے ہوئے رویے جنوب کے لوگوں کے لیے ان پر عمل ممکن نہیں ہوتا۔ ایک ایسا دستور حیات جو موسموں کی تبدیلی، خوراک کی تبدیلی، افراد کی تبدیلی، ان کی سوچوں کی تبدیلی، ان کی رسومات کی تبدیلی سے متاثر ہوئے بغیر ہر جگہ یکساں قابل عمل ہو، ہر قوم کے لیے، ہر ملک کے لیے، ہر وطن کے لیے۔ اب یہاں گرمی آ رہی ہے، جنوب میں سردی آ رہی ہے، یہاں شدید گرمی ہوگی، وہاں برف باری شروع ہو جائے گی۔ اس وقت بھی بعض ممالک میں شدت سے گرمی پڑ رہی ہے اور بعض ممالک میں شدید برف باری ہو رہی ہے۔ لوگوں کے رنگ مختلف ہیں، نسلیں مختلف ہیں، غذائیں مختلف ہیں، سوچ کے انداز مختلف ہیں، خوراکیں مختلف ہیں، غذائیں مختلف ہیں، دوائیں مختلف ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دستور دیا وہ ایک ہے اور پوری زندگی کا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جہاں جہاں دنیا کے جس ملک میں جس نے دین اسلام قبول کیا اس کے لیے اس پر عمل آسان ہے، اور ارشاد فرمانے کے بعد کوئی کمیٹی نہیں بنی جو اس میں تبدیلی کرے۔ صحابہ کرام نے کی تو اسی کی تشریح کی، وضاحت کی، ائمہ کرام نے کی تو ارشادات نبوی کی وضاحت اور تشریح کی، ائمہ مجتہدین نے کی تو انہیں ارشادات عالیہ کی تشریح کی، وضاحت کی۔ دنیا میں نئے پیدا ہونے والے مسائل کے مطابق ان احکام سے اس ضرورت کے مطابق جواب تلاش کیا، لیکن تلاش اسی لفظ سے کیا جو محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا۔ کہیں باہر سے کوئی نئی چیز نہ اس میں آ سکتی ہے، نہ اس میں سے کوئی چیز گھٹائی جا سکتی۔ پھر اسلام دین ہے، یعنی جو دستور حیات اسلام نے دیا، یہ محض یہ نہیں ہے کہ یہ زندگی کو آسان کرتا ہے۔ دیکھیں، ایک قاعدہ ہے کہ دو نقطے ہیں، آپ ان کو ملانا چاہتے ہیں تو جتنی لائنیں آپ کھینچیں گے ساری لمبی ہوں گی، ٹیڑھی میڑھی ہوں گی، مشکل۔ ایک لائن جو ہوگی وہ سب سے مختصر بھی ہوگی اور سیدھی بھی ہوگی، اسے خط مستقیم کہا جائے گا۔ جو دو نقطوں کے درمیان بالکل سیدھی لکیر ہوگی وہ خط مستقیم ہوگی۔ اسلامی طرز حیات خط مستقیم کی طرح ہے۔ اس کے علاج اتنی تہذیبیں، ان میں ایچ پیچ اور تکلیفیں زیادہ ہیں اور زندگی کی سہولیات کم ہیں۔ اسلام نے جو دستور حیات دیا اس میں تکالیف کم ہیں اور زندگی کی آسانیاں زیادہ ہیں۔
اور جو بھی کسی کام کو کرنے کا صحیح طریقہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ آسان ہوتا ہے. وہ ایک فارسی شاعر نے کہا تھا، ہر چدانہ کند نادان، یعنی جو کچھ کوئی دانشور کرتا ہے بیوقوف بھی وہی ہے. اب بھوک لگی ہے تو کھانا کھا کر یا غذا حاصل کر کے پیٹ بھرنے دانشور نے بھی، بیوقوف نے بھی. لیک بادل خرابی ہے بسیار، کرتا بیوقوف بھی وہی ہے جو عقل مند نے کیا، لیکن وہ بڑی خرابی کے بعد کرتا ہے. بہت سی چیزیں ضائع کرنے کے بعد وہ کام کرتا ہے. جو دانا سیدھا وہی کام کر لیتا ہے. تو دین اسلام یا حیات طریقے حیات جو اسلام نے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، یہ دانش ہے، دانائی ہے. اسی لیے قرآن نے اسے حکمت کہا ہے. یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب تو قرآن کریم ہو گئی، جو اس کی تشریحات حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت ارشاد فرمائی، جو حضور نے فرمایا وہ حکمت ہے. وہ آسان ترین راستہ ہے زندگی کا. اور جتنا خدا نخواستہ ہم اسلام سے ہٹیں گے اتنی ہمیں تکالیف ہوں گی، مشکلات آئیں گی، پریشانیاں ہوں گی. پھر دوسری مزے کی بات یہ ہے کہ اسلامی طرز حیات محض دستور حیات نہیں، یہ دین ہے. مذہب اور دین دو چیزیں ہیں. ہم اسلام کو مذہب کہہ دیتے ہیں، اسلام مذہب نہیں ہے. مذہب کوئی بھی راہ جس پر کوئی چلنا اختیار کر دے، کوئی بھی تہذیب، کوئی انداز فکر جس طرح کوئی جینا شروع کر دے، زندگی کا کوئی راستہ آپ اپنا لیں تو زندگی گزارنے کا راستہ اسے مذہب کہتے ہیں. اسلام دین ہے، یعنی اس پر عمل کرنے سے صرف زندگی آسان نہیں ہوتی بلکہ اس کا ہر عمل اللہ کی عبادت ہے. عمل کرنے سے زندگی بھی آسان ہوتی ہے، لیکن سنت کے مطابق بولنا، سنت کے مطابق سونا عبادت ہے، سنت کے مطابق جاگنا عبادت ہے، سنت کے مطابق کمانا عبادت ہے، سنت کے مطابق کھانا عبادت ہے، سنت کے مطابق خرچ کرنا عبادت ہے، سنت کے مطابق سلو عبادت ہے، سنت کے مطابق جنگ عبادت ہے، سنت کے مطابق قتل کرنا عبادت ہے، سنت کے مطابق قتل ہو جانا عبادت ہے. زندگی کا کوئی بھی کام تو پھر یہ تو سب سے بڑا معجزہ ہوا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جسے زمانے کی روش کہنا نہ سکی، جسے صدیاں پرانا نہ کر سکی، جسے انسانی ضرورتوں نے جس میں تبدیلی کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی. کتنے زمانے بدلے، کتنی صدیاں بدلی، لوگوں کے لباس بدل گئے، لوگوں کے کھانے کے انداز بدل گئے، لوگوں کے سفر کے طور طریقے بدل گئے. احکام شریعت میں تبدیلی کی ضرورت پیش نہیں آئی. پھر کسی چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کو چھوڑا نہیں گیا. اب یہ معاشرتی مسائل چل رہے تھے نکاح اور طلاق کے، تو ان میں ظاہر ہے جب نکاح ہوگا اولاد ہوگی تو اولاد کے مسائل ہوں گے. تو بنیاد سے شروع فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ. جب کسی ماں کو بچہ ہوتا ہے اور وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کی مدت رضاعت پوری کرے تو پھر وہ بچے کو 2 سال مکمل دودھ پلا سکتی ہے. مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال دودھ پلائیں اگر ان کا یہ ارادہ ہے کہ وہ رضاعت خود مکمل کرے. یعنی یہ کوئی مجبوری نہیں ہے، ان کے ارادے پہ منحصر ہے. اور جب تک ماں دودھ پلاتی ہے، پیچھے طلاق کا مسئلہ چل رہا تھا، اب ایک خاتون کو طلاق ہو گئی لیکن اس کے بچہ بھی ہو گیا. اب جس نے طلاق دی وہ تو اس سے فارغ ہو گیا، اس نے اسے فارغ کر دیا. فرمایا نہیں، اگر اس کا بچہ ہو گیا ہے اور وہ اسے 2 سال دودھ پلاتی ہے
تو پھر وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، پھر جو معروف یعنی جو ان کا سٹیٹس ہے، جو ان کا معیار زندگی ہے، جیسا وہ کھاتے اور پہنتے ہیں اس طرح کا رزق اور کپڑا اور ان کی ضروریات پوری کرنا اس بچے کے باپ کے ذمہ ہے، خواہ وہ اس کے گھر میں ہے تو بھی اس کے ذمہ ہے، اور اگر خدا نخواستہ ان میں طلاق ہو گئی ہے اور علادگی ہو گئی ہے اور بچہ ہو گیا ہے، تو جب تک بچہ دودھ پیتا رہے گا تب تک خاتون کا روٹی کپڑا، جسے ہم روٹی کپڑا عرف میں کہتے ہیں، اور بچے کی ضروریات اس باپ کے ذمے ہوں گی معروف طریقے سے، یہ نہیں جو ان کا ہر آدمی کا ایک اپنا معیار ہوتا ہے، اس کے مطابق وہ کھاتا ہے پہنتا ہے، اگر وہ طبقے عمرا سے تعلق رکھتے ہیں تو اس طرح سے ان کی ضرورت پوری کرے گا، متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں تو اس طرح سے ان کی ضرورت پوری کرے گا، غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں تو اس طرح سے ان کی ضرورتیں پوری کرے گا، لیکن ماں اور بچے کی ساری ضرورتوں کا ذمہ دار باپ ہوگا بالمعروف، معروف طریقے سے، جیسا وہ اس سے پہلے ان کا ایک معیار ہے اس طرح۔ لا تکلف نفس الا وسعها، اللہ کسی کو اس کی ہمت سے بڑھ کر کوئی تکلیف نہیں دیتا، وہی حکم دیتا ہے جتنی اس میں قوت ہے، جو کام وہ کر سکتا ہے، جو نہیں کر سکتا اس کا کوئی بندہ مکلف نہیں ہے۔ یہ حکم بھی اب اگر اللہ دے دیتا کہ جو طبقہ عمرا کا معیار ہے اس کے مطابق کو کھانا کپڑا دے تو غریب کے لیے مشکل ہو جاتا، فرمایا اس لیے ارشاد فرمایا کہ معروف طریقے سے دے، جو ان کا اپنا معیار ہے اس کے مطابق دے، اس لیے کہ اللہ کریم کسی کو وہ حکم نہیں دیتا جس کے کرنے کی اس میں استطاعت نہ ہو۔ وَلَا تُضَّارَ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ، اب اگر نا اتفاقی بھی ہو گئی ہے تو اس بچے کو ذریعہ اذیت نہ بنایا جائے، نہ ماں کے لیے نہ باپ کے لیے۔ اب یہ لو کہ باپ بچہ چھین لے اور اسے بھگا دے، یہ بھی درست نہیں ہے کہ اس کے لیے وجہ اذیت بن جائے، یا سسرال والے بچہ چھین کے لے جائیں اور وہ بیٹھا عدالتوں کے چکر لگاتا رہے میرا بچہ دلوا دو بچہ، یہ دونوں حرام ہیں۔ دیکھ لو ہمارے معاشرے میں یہ دونوں کام آج کتنے اہم ہیں۔ روز اکثر جو خاندانی مقدمات عدالتوں میں یہ ہیں کہ بیوی بچہ لے گی مجھے نہیں دیتی، بیوی پھرتی ہے کہ میاں نے چھین لیا مجھے نہیں دیتا۔ فرمایا جب تک بچہ دودھ پیتا ہے تب تک والدہ کے ساتھ رہے گا اور اخراجات والد دے گا، نہ والدہ اسے تنگ کرے بچے کے بہانے سے اور نہ وہ بچے کو ذریعہ بنا کر اس خاتون کو تنگ کرے۔ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور اگر وہ بندہ فوت ہو جاتا ہے تو کوئی اس کا وارث اس کا جانشین آ جاتا ہے تو یہی حکم اس کے لیے ہوگا، یہی بات اسے پورا کرنی پڑے گی۔ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ، ہاں وہ خاتون اور وہ بندہ مل کر مشورے سے اور اپنی رضامندی سے اس کا دودھ چھڑانا چاہتے ہیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، ایک دوسرے کو تنگ کرنے کے لیے نہیں، وہ آپس میں مشاورت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں اس کے دودھ کا کہیں اور انتظام کر لیتا ہوں، اجرت پر اسے دودھ پلوا لوں گا، ڈبے کا دودھ پلا کے پال لوں گا، وہ کہتی ہے پھر مجھے اتنا خرچہ دے دو میں الگ ہو جاتی ہوں۔ آپس میں مشورہ کر کے معروف طریقے سے اگر وہ اس بات پہ راضی ہو جاتے ہیں کہ دودھ چھڑوا، یا دونوں میاں بیوی ایک گھر میں ہیں، بچہ ہو گیا ہے، وہ ہیں بھی میاں بیوی، علادگی نہیں ہوئی، پھر بھی نہ مجبور کر سکتے ہیں آپ عورت کو کہ وہ 2 سال ہی دودھ پلائے، اور نہ یہ مجبور کر سکتے ہیں 6 مہینے میں چھڑا دے، نہ عورت یہ مجبوری ظاہر کر سکتی ہے، میاں بیوی مشورے سے۔ اگرچہ بعض عورتیں بیمار ہوتی ہیں اور طبیب کہتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ بچے کو دودھ نہ پلائیں، اب وہ آپس میں مشورہ کریں میاں بیوی، بات صحت مند ہوتی ہیں، ٹھیک ٹھاک ہوتی ہیں، لیکن وہ چاہتی ہیں کہ بچہ کہیں اور طریقے سے دوسرے دودھ سے پالا جائے، کوئی حرج نہیں، لیکن ایک کی مرضی نہیں چلے گی، چونکہ زندگی کے دونوں حصے دار ہیں، دونوں مشورہ بھی کریں اور دونوں اس بات پہ متفق بھی ہوں تب جائز ہوگی۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا، ایک اور طریقہ بھی ہے
کہ اگر میاں بیوی راضی ہو جائے کہ وہ بچے کو کسی دوسری خاتون سے دودھ پلوانا چاہتے ہیں، رضاعت پر دینا چاہتے ہیں. یہ قدیم عرب میں رواج بھی تھا کہ عرب سرداروں کے گھروں میں بچوں کو دودھ نہیں پلایا جاتا تھا. جب بچہ ہوتا تھا تو دیہات سے خواتین آ جاتی تھیں جن کے اپنے انہی دنوں میں اولاد ہوتی تھی، تو وہ ان سرداروں سے ان کے نوزائیدہ بچے لے جاتی ہیں، اپنے بچے کو بھی اپنے دودھ پہ پالتی ہیں، اس بچے کو بھی اپنے دودھ پہ پالتی ہیں، اور جب وہ بچہ 3 سال کا 2 سال کا ہو جاتا، کبھی ان کی مرضی کے مطابق 4-5 کا ہو جاتا، عموماً جب وہ مدت رضاعت گزر جاتی تو وہ بچہ پھر لا کر پیش کر دیتی ہیں اور وہ انہیں انعام و اکرام دیا کرتے تھے. خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پرورش رضاعت پر معروف نام ہے دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. معروف نام ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا. تو حضور کی تربیت بھی رضاعت پر ہوئی. اگر یہ رضاعت بھی تب ہے کہ دونوں خاندان کے دونوں ستون راضی ہوں اور متفقہ فیصلے سے بچہ رضاعت کے لیے دینا چاہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے. اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جب تک تم یہ طے کر لو کہ انہیں دینا کیا ہے اور معروف طریقے سے اپنی حیثیت کے مطابق اس کی اجرت طے کر لو، وہ انہیں باقاعدگی سے دو اور وہ بچہ پاک. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر بھی دیہات سے خواتین مکہ مکرمہ آئیں اور حضور کے ساتھ جو شہر میں سرداروں کے ہاں بچے ہوئے تھے سب نے ایک ایک لے لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا وصال ہو چکا تھا اور مالی حالات ایسے نہیں تھے کہ کوئی بڑا رش کرتی خاتون اور آتی، تو بیشتر نے دوسرے سرداروں سے بچے لے لیے. دائی حلیمہ جو تھیں وہ خود بھی غریب تھیں، ان کی ایک کمزور سی سانڈنی تھی جس پر وہ بیٹھ کر آئیں، اس میں چلنے کی سکت بھی نہیں تھی، ان کی غربت کا اظہار کر رہی تھی. انہیں کسی نے بچہ دینا گوارا بھی نہ کیا. وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کی سعادت ان کے حصے میں آئی اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا. سیرت میں موجود ہے، وہ لکھتے ہیں کہ جب وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر سانڈنی پر بیٹھی تو سارا قافلہ آگے ہوتا تھا، وہ سانڈنی پیچھے گھستی آتی ہوتی تھی. واپسی پر وہ سب سے آگے جا رہی تھی اور سارا قافلہ پیچھے چھوڑے جا رہی. سانڈنی کے میں دودھ نہیں ہوتا تھا، دودھ بھی اترا، سانڈنی کے بچے بھی آزاد ہو گئے. مائی حلیمہ کا دودھ حضور کے رضائی بھائی جو ان کے اولاد تھی اس سے بھی ختم نہیں ہوتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کافی ہوتا تھا. حضور نے وہیں تربیت پائی. پھر اس میں رضاعت چل پڑتی ہے کہ جس ماں کا بچہ دودھ پیتا ہے اس کی ساری اولاد اس کے بہن بھائی ہو جاتے ہیں. اسے رضائی بھائی یا رضائی بہنیں کہتے ہیں. اور صرف اس بچے کا اور ان بچوں کا جو اس خاتون کے آپس میں نکاح جائز نہیں ہے. اس بچے کے دوسرے بہن بھائی جو ہیں جنہوں نے اس بیوی کا دودھ نہیں پیا وہ بھائی بہن نہیں بنتے، ان کا نکاح آپس میں جائز ہے. لیکن جو دودھ شریک بہن بھائی ہیں وہ حقیقی بہن بھائیوں کی طرح ہیں، ان میں آپس میں نکاح نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت پائی. پھر حضور واپس آئے. پھر بعد میں 40 برس بعد اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں ہوا. پھر حضور نے ہجرت فرمائی. پھر حضور مکہ مکرمہ میں تھے تو جب فتوحات شروع ہوئیں اور قبائل اسلام میں شامل ہونا شروع ہوئے تو اس قبیلے پر بھی فتح نصیب ہوئی اسلام کو اور اس کے لوگ قیدی بنائے گئے، غلام بنے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ شریک بہن ایک زندہ تھی اس زمانے میں، وہ بھی حضور کے سامنے جب لائی گئی تو آپ نے پہچان لیا اور دوش مبارک سے اپنی چادر مبارک اتار کر حضور نے بچھا دی کہ یہ تو میری بہن ہے. بڑی تکریم کی حضور نے، چادر پر بٹھایا تو وہ جتنا کنبہ قید ہو کر غلام بن گیا تھا سب صحابہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا.
سب نے جا کر اسی وقت ان کو آزاد کر دیا. حضور کا تو ان کے ساتھ رشتہ بنتا ہے، اسلام قبول کریں نہ کریں، لیکن ہم ان کو غلام نہیں رکھ سکتے. وہ سارا قبیلہ آزاد بھی ہو گیا، پھر سب نے اسلام قبول کر لیا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رضائی بہن کی اتنی عزت فرمائی کہ اپنے دوش مبارک سے اپنی چادر اثر اٹھا کر بچھا دی اور انہیں اس پر بٹھایا. دیکھیے ایک رشتہ دودھ کا اس طرح سے چل پڑتا ہے. پھر ان سارے معاملات میں جب بھی کوئی بات جس میں رہنمائی فرمائی جاتی ہے تو آپ نے دیکھا پیچھے کتنے احکام گزرے، سب میں آخر میں یہ بات آتی ہے واتقوا اللہ. یہ نرے معاملات دنیا نہیں ہیں. آپ بچے کو دودھ پلواتے ہیں، ایک دنیاوی کام ہے، آپ نے پیسے دے دیے، اس نے دودھ پی لیا، بات ختم ہو گئی. اسلام میں ایسا نہیں ہے. یہ اللہ کے حکم کے مطابق کرتے ہو تو یہ بچے والے بھی پورے خلوص سے اس میں شامل ہوں، جو رضاعت کے لیے لے کر گئے وہ بھی پورے خلوص سے اس کی تربیت، اس لیے کہ دونوں کو اللہ دیکھ رہا ہے. اور اپنے معاملات میں ہمیں امید ہوتی ہے جب ہم سے کوئی اچھا کام ہو جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ارد گرد کے لوگ یا ہم سے اوپر والے لوگ ہمیں بڑی شاباش دیں گے. وہ نہیں دیتے. اسلام نے ایک بڑا خوبصورت اصول رکھا ہے کہ جب آپ کام دیانت سے کرتے ہو تو شاباش کی امید اللہ سے رکھو. واتقوا اللہ. جس کے لیے کر رہے ہو وہ تمہاری حمایت کرے گا، وہ تمہیں شاباش دے گا، وہ تمہیں عزت دے گا، وہ تمہیں دشمنوں سے بچائے گا، وہ تمہاری تکلیفیں دور کرے گا. اس لیے کہ تم جو کام کر رہے ہو وہ کسی بندے کی خوشی کے لیے نہیں، الہ العالمین کی خوشی کے لیے کر رہے ہو، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کر رہے ہو، آپ کے حکم کے مطابق اپنی ذمہ داری دیانتداری سے ادا کر رہے ہو. تو یہ دیانت و امانت جس کا حکم ہے اس سے نفع کی امید بھی رکھو. لوگوں کا کیا ہے؟ لوگوں کو تو دھوکہ دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ دکھائیں کچھ، کریں کچھ، کیا پتا ہے لوگوں کو. یہ تو بات اس کے ساتھ ہے جسے دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، جو دل کے حال سے واقف ہے، جو نیت اور ارادے سے واقف ہے، جو جانتا ہے کہ کس خلوص، کس ارادے، کس نیت سے آپ کام کر رہے ہو. اور اگر خلوص سے کر رہے ہو تو پھر اس کی رضا کے لیے کرو، اس لیے کہ وہی بہترین اجر دینے والا ہے. بندہ دینے والا کوئی نہیں ملے گا آپ کو، بندے لینے والے ملیں گے. بندے کی فطرت میں احتیاج ہے، بندے کی فطرت میں احتیاج ہے، اور یہ کبھی نہیں نکلتی. میں نے بھی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، آپ نے بھی ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا. اور لوگوں کو دیکھنے کی بات چھوڑ دیں، مجھے دیکھیں. میں نے 29 روپے ماہوار پر ملازمت کی ہے. میں نے کی ہے. اس وقت ملازم کو 29 روپے ملا کرتے تھے. میں نے 50 روپے ماہوار پر ملازمت کی ہے. میں نے 80 روپے ماہوار پر ملازمت کی، اگرچہ بہت تھوڑی کی ہے لیکن کی. وہ تو میرا مزاج ایسا تھا کہ ملازمت مجھ سے نبھ نہیں سکتی تھی، تو چھوڑ دیتا تھا. بجائے اس کے کہ کوئی مجھے نکال دے، میں خود چھوڑ دیتا تھا کہ جب میں یہ کام پوری توجہ سے نہیں کر سکتا تو مجھے چھوڑ دینا چاہیے. لیکن میں نے کی ہے. اور یہ میرا تجربہ ہے کہ جب میں 29 روپے ماہوار کماتا تھا تو میرے پاس وقت فارغ ہوتا تھا. اور پھر جب میں نے 5-5 لاکھ 10-10 لاکھ پلے سے تنخواہ دے کر ملازم رکھے تو میرے پاس سستانے کی فرصت نہیں بچتی رات اور دن میں. جب میں 29 روپے کا ملازم تھا میرے پاس فرصت ہوتی تھی، میں ڈٹ کے سوتا بھی تھا اور گپیں لگانے کی فرصت بھی ہوتی تھی، یار دوستوں سے ملنے کا وقت بھی ہوتا تھا. اور جب میں 10-10 لاکھ ماہوار پے کرتا ہوں گھر سے ہر مہینے اور ملازموں کی تنخواہیں، تو میرے پاس بات کرنے کی فرصت نہیں. اکثر اوقات کھانے کا وقت نہیں بچتا، لیٹ ہو جاتا ہے. انسان ہمیشہ محتاج ہے. وہ فقیر ہے، محتاج ہے،
وہ امیر ہو گیا محتاج، جتنا امیر ہوتا جائے گا اتنا اور محتاج ہوتا جائے گا. یہ گاڑی ہے اس سے وہ ہونی چاہیے، وہ آ گئی اب وہ ہونی چاہیے، یہ لباس ہے وہ ہونا چاہیے، ایسا گھر ہے نہیں ایسا ہونا چاہیے. وہ چلتے جتنا آگے بڑھتا جاتا ہے احتیاج بڑھتی جاتی ہے، محتاجی بڑھتی جاتی ہے. ملک کا حکمران بن جاتا ہے، اس کی محتاجی نہیں جاتی. اب وہ بندہ مجھ سے ناراض نہ ہو، وہ سیاستدان میرے خلاف بیان نہ دے، فلاں اخبار والا میرے خلاف نہ لکھ. کیا مصیبت پڑ گئی ہوئی ایک بندے کو، آپ کہتے ہیں اسے ملک کی حکومت مل گئی، وہ بیچارہ تو مصیبتوں میں گر گیا، اس کے پاس تو سانس لینے کی فرصت نہیں. تو انسان کے مزاج میں احتیاج ہے، استغنا صرف اسے زیبا ہے، وہ غنی ہے. تو محتاج سے محتاج کیا امید رکھے گا؟ آپ نے کبھی یہ گداگروں کو دیکھا، یہ جو خانہ بدوش ہوتے ہیں؟ میرے بہت سے دوست ہیں، میں ان کے پاس جاتا ہوں، کچھ ان میں ہیں شیعہ عقائد کے ہوتے ہیں، اور بیشتر ان میں وہ ہیں جن کا کوئی عقیدہ نہیں ہوتا، ایک خاص ان کا سٹائل ہوتا ہے، مذہب شذب سے انہیں کوئی کسی دین سے تعلق نہیں ہوتا. تو لیکن انسان تو ہیں، اللہ کی مخلوق تو ہیں. اچھا، کوئی بچوں کے پاس لباس نہیں ہے، اب شام کا کھانا نہیں ہے، مانگ کر لانا ہے. جی میاں بیوی بیمار ہو گئے، مانگنے کے لیے نہیں جا سکے، شام کو کچھ بھی نہیں ہے. وہ فاقہ کر لیں گے، دوسرے گداگر کے پاس لینے نہیں جائیں گے کہ 2 ٹکڑے دے دو یا تھوڑا سا آٹا دے دو، جو مانگ کر لائے وہ مجھے بھی دو. کبھی نہیں مانگتے، میں نے بارہا تجربہ کیا ہے. بھوکے سو جائیں گے، دوسرے گداگر سے مانگنے، سارے گاؤں سے مانگیں گے، بندے بندے سے مانگیں گے، جھڑکے کھائیں گے، لوگ کہیں گے معاف کرو بابا، کوئی کہے گا دفع ہو جاؤ. لیکن ہر دروازے پہ جائے، گداگر کے دروازے پہ نہیں. اب بھائی ہو دوسرا گدا کر کے لائے، وہ کھانا کھا رہا، اس سے نہیں مانگیں گے، ایک لقمہ نہیں مانگیں. میں کہا یہ کیا فلسفی ہے تمہاری؟ ایسا کیوں کہنے لگے؟ جی جو مانگ کر لاتا ہے وہ آگے دے گا کیسے؟ مانگنے والے سے مانگنا بھی کوئی ہے؟ اس سے بھوکا سو رہنا بہتر ہے، صبح خود مانگ لیں گے، گدا کر لیں گے. تو ہر بندہ ہی گداگر ہے، ہر بندہ ہی مانگنے والا ہے. ہم مانگنے والوں سے کیوں دینے والے سے مانگنا چاہیے. اپنی زندگی میں ہمیں یہ احتیاط بھی یاد رکھنی چاہیے کہ مزدوری کرنا میرے ذمہ ہے، اجر دینا اس کے ذمہ ہے. خلوص سے کرو گے تو آپ کا کام بھی عبادت شمار ہوگا، اس کا اجر دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا. لوگوں کی خوشی کے لیے کرو گے، لوگ اور ناراض ہو جائیں گے اور ملے گا بھی کچھ نہیں. کیونکہ everybody is a beggar. Don't beg from the beggars. کسی گداگر کے دروازے پر گدا کرنے کے لیے مت جاؤ. تو یہاں ہر بندہ محتاج ہے، صحت میں محتاج ہے، سوچ فکر میں محتاج ہے، کان اور آنکھوں میں محتاج ہے، رزق میں محتاج ہے. وہ شہنشاہوں کو کھانا نہ کھانے دے تو وہ 10 دن بھوکے بیٹھے رہتے. وہ صحت کے لیے کھاتے ہیں، اس سے بیمار ہو جاتے. تو انسان خود محتاج ہے. لہذا اسلام یہ ہے کہ بیوی سے معاملہ ہو، بچوں سے معاملہ ہو، رشتہ داروں سے معاملہ ہو، دوستوں سے، دشمنوں سے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرو، کام آسان بھی ہوگا، اللہ کریم اس کی قدر بھی فرمائیں گے، دنیا میں بھی آسانی ہوگی. اور اسلام صرف مذہب نہیں، اسلام دین ہے. دین کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اس کام کا اجر دونوں عالم میں، یہاں بھی اور وہاں بھی ملے گا. اور یہ یاد رکھو، واتقوا اللہ. یہاں بھی اس قرآن حکیم میں بھی ترجمہ ہے اور اس میں بھی لکھے حق تعالیٰ سے ڈرتے رہو. یہ تقوی کا مفہوم، ڈر لکھ دینا، یہ اردو کی تنگ دامنی ہے، اور کوئی لفظ نہیں ہے ہمارے پاس اردو کا کہ اس کی جگہ لکھے. ورنہ یہ ڈر جو ہے، جو نرا ڈر ہے، یہ تقوی کا مطلب نہیں ہے. ڈر کی اقسام ہوتی ہیں. ایک ڈر ہے جسے عربی میں خوف کہتے ہیں. وہ خوف ہوتا ہے
اپنی جان کے چلے جانے کا، اپنا نقصان ہونے کا، کسی سے کوئی تکلیف پہنچنے کا۔ ایک ڈر ہوتا ہے کسی چور و چکے کا، ایک ڈر ہوتا ہے کسی ڈاکو قاتل کا، ایک ڈر ہوتا ہے کسی حاکم کا، میں یہ کام کر رہا ہوں کہ حکومت مجھے پکڑ لے گی۔ یہ مختلف قسم کے ڈر ہیں۔ ایک ڈر ایک اور ہوتا ہے انوکھا سا، الگ سا۔ ہمارا ایک برخوردار ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، ایک دوست ہے، ہم یہاں بیٹھے ہیں اور وہ کہیں امریکہ میں یا برطانیہ میں بیٹھا ہے۔ کوئی برادری کی بات آ جاتی ہے، الیکشن آ جاتے ہیں ووٹ دینے، ہم کہتے ہیں یار اس سے مشورہ ضرور کریں گے، اگر اس سے نہ پوچھا تو وہ خفا ہو جائے گا۔ وہ لوگ آتے ہیں جی ہمارے ساتھ تعاون کرو، ہم کہتے ہیں بھائی اس سے بات کریں گے، اس سے مشورہ کریں گے، تو جو وہ کہے گا پھر اس کے ساتھ بحث کر کے جو فیصلہ ہوگا آپ کو بتائیں۔ کیوں ہوئی؟ ایک اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں وہ خفا نہ ہو جائے، یہ بھی ڈر ہے۔ ڈر یہ ہے کہ وہ خفا نہ ہو جائے۔ اب ایمان اور اسلام جو ہے یہ اللہ کے ساتھ ایسا تعلق ہے کہ جب کام کرتے ہو تو تمہیں یہ اندیشہ لاحق ہو جائے کہ غلط کروں گا تو کہیں اللہ کرے خفا نہ ہو جائے۔ یہ تقویٰ ہے۔ یعنی تقویٰ یہ ہے کہ عمل کرتے وقت یہ اندیشہ پیش نظر ہو کہ میرے کام کرنے کے انداز سے اللہ کریم روٹھ نہ جائے۔ یعنی یہ ایک محبت کی، رشتے کی ایک معراج ہوتی ہے، تعلق کی ایک بلندی ہوتی ہے۔ اب یہ اردو میں ہم ڈر لکھ دیتے ہیں تو اس ڈر کا پتہ تو یہ چلتا ہے کہ شاید اللہ کریم کہیں طاق میں بیٹھے کہ بندہ قابو آئے وہ اسے سوٹا دے مارے، تو ڈرا ڈرا کے لوگوں کو اللہ کا نام لینے سے بھی لوگوں کو اللہ کا نام بھی چھڑا دیا کہ اللہ کا نام نہ لو بھائی، اللہ سے ڈرتے رہو، بھاگ جاؤ اللہ سے، بھاگ جاؤ، ڈرنے کی چیز ہے نہیں۔ اللہ تو اپنے نبی کو سراپا محبت بنا کر مبعوث فرماتا ہے، اور اتنی محبتیں بانٹی ہیں محمد رسول اللہ نے کہ زندگی کا کوئی شعبہ محبوب رب العالمین نے محبتوں سے خالی نہیں چھوڑا۔ فرمایا کنتم اعداء، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، قومیں قوموں کی، خاندان خاندانوں کے، باپ بیٹوں کے، بھائی بھائیوں کے دشمن تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں لبالب الفت بھر دی محمد رسول اللہ۔ محبتیں تقسیم فرمائی اور ایسے فرمائی کہ قاتل ایک دوسرے کے دشمن ایک دوسرے کے پہرے دار اور جانثار بن گئے، ایک دوسرے پر جان لٹانے والے بن گئے۔ تو یہ تو سارا محبت کا کھیل ہے۔ اسلام تو عزب الآخر ہے محبت۔ یہاں بھی بات محبت کی ہے کہ اللہ سے ایسی محبت ہے آپ کو کہ آپ چاہتے ہیں اس میں کہیں کوئی بال نہ آ جائے، کہیں کوئی کمی نہ آ جائے۔ میرا جو رشتہ ہے یہ عمل کرنا میں اس لیے نہیں ہے کہ اس میں دنیاوی آسانی ہے، واتقوا اللہ۔ اب یہ معاملہ تو میاں بیوی کا اور اولاد بچوں کا اور ان کے دودھ پلانے کا چل رہا ہے، لیکن فرمایا بات وہ اللہ سے محبت اور پیار والی درمیان میں ہے۔ آپ نے وہ سلوک بیوی سے، اولاد سے، بیوی نے میاں سے، بچوں نے باپ سے، والدین سے وہ سلوک کرنا ہے کہ اللہ کی محبت میں کہیں بال نہ آ جائے، کوئی کمی نہ آ جائے۔ واتقوا اللہ۔ اب یہاں لکھا ہے حق تعالیٰ سے ڈرتے رہو، ڈرتے رہو سے تو میرے خیال میں اس کا مفہوم تو ادا نہیں ہوتا۔ یہ اردو کی تنگ دامنی ہے کہ اس کے پاس کوئی متبادل ایسا لفظ نہیں ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور بڑے واضح طریقے سے یہ بات جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر، تمہاری ہر حرکت و سکون اللہ ملاحظہ فرما رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ تم تاریکی میں ہو، اندھیرے میں ہو، تم کسی گہرے غار میں ہو یا تاریک کمروں میں ہو، تم اکیلے ہو یا تمہارے ساتھ تو جو کر رہے ہو وہ دیکھ رہا ہے۔ یہ قانون یاد رکھو اور پھر کر کے دیکھو۔ ہماری مصیبت یہ ہے، انسان ہے، ہم سے خطا ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے، لوگ بھی عجیب طرح کے تھے،
کسی نے اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ میں خواہش نفس کا بڑا اسیر ہوں اور میں عورتوں سے ملنے سے رک نہیں سکتا، تو میرے لیے اسلام میں یہ استثناء فرما دیا جائے اس ایک کام کا کہ میں جس عورت سے چاہوں ملتا رہوں، مجھے کچھ نہ کہا جائے، باقی سارے اعمال، نماز، روزہ، تہجد، ذکر، زکوٰۃ، سارا جو آپ فرمائیں گے، جہاد، ہر کام میں خادم ہوں، حاضر ہوں، شریک ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحمل فرمایا، کچھ دیر بعد ارشاد فرمایا کہ یہ اجازت تم اپنی بیوی، بیٹیوں کو، بہوؤں کو دو گے، بہنوں کو دو گے؟ تم دینا چاہو گے یہ اجازت کہ وہ جس مرد سے چاہیں آزادانہ ملے؟ یا رسول اللہ میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی۔ فرمایا پھر اللہ سب سے غیور ہے، اس کے بعد اس کا رسول، اور اس کے بعد اللہ کے بندے، مومن بندے۔ تو دوسروں کی غیرت گوارا کرتی ہے کہ تم ان کی بچیوں اور بیویوں کے ساتھ آزادانہ ملو۔ پھر اسی ضمن میں حضور نے فرمایا کہ جب کوئی بدکاری کرتا ہے یا زنا کرتا ہے تو اسے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کی ایک بندی سے اللہ کے روبرو کر رہا ہے۔ یہ بات یاد رکھے، یہ مت بھولے کہ جو وہ کر رہا ہے وہ اللہ کے روبرو کر رہا ہے، اللہ کی ایک بندی سے کر رہا ہے۔ حضور نے مثال میں فرمایا جیسے تم کسی بہت بڑے سردار کی کسی کنیز کو اس کے سامنے پکڑ لو، کیا ایسا کر سکتے؟ تو فرمایا سردار تو تمہارے جیسی مخلوق، اللہ کی عظمت کو سامنے رکھو اور ہر وقت تمہارے ساتھ ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ زانی جب زنا کرتا ہے تو وہ لمحے جو اس کے زنا میں بیتتے ہیں، وہ لمحے اس سے اس کا ایمان خارج ہو جاتا ہے، اسے یہ یقین نہیں رہتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ورنہ کر نہیں سکتا۔ بعد میں پھر بے شک اس کا ایمان لوٹ آئے، لیکن وہ لمحے جو ہے وہ حضور فرماتے ہیں اس کے ساتھ اس کا ایمان نہیں ہوتا، اس کا یقین نہیں، اگر ہوتا تو کر نہیں سکتا۔ اور یہ کلیہ زندگی کے ہر فعل پہ استعمال ہوتا ہے۔ ہم گناہ تب کرتے ہیں جب ہمیں حضور حق کا خیال نہیں رہتا، وہ کریم ہے، وہ فرماتا ہے غلطی ہو گئی تو احساس توبہ کرو، میرے پاس آ جاؤ، اس کا مداوع میرے پاس ہے، ہو گئی اسے بھول جاؤ، آئندہ بس کر دو، میں معاف کر دوں۔ صدور ذم ممکن ہے، گناہ کا ہو جانا ممکن ہے، اصرار علی الذم وہاں مقبول نہیں، اس گناہ کو بار بار کرنا یہ بہت بڑی گستاخی ہے۔ تو خطا کا ہو جانا ایک اور بات ہے، خطا کو زندگی کا وتیرہ بنا لینا یہ دوسری بات ہے۔ تو فرمایا اگرچہ یہ مسائل خاندانی ہیں، گھر کے ہیں، میاں بیوی کے ہیں، باپ بیٹے کے ہیں، ماں بیٹے کے ہیں، لیکن واتقوا اللہ، ان پر عمل کرنے کے لیے یہ یاد رکھو تمہیں اللہ سے محبت ہے اور اللہ تم سے محبت کرتا ہے۔ تم اللہ کے طالب بھی ہو اور اللہ کے محبوب بھی ہو، کہیں اس درجے سے گر نہ جانا، محبوب سے مغضوب نہ بن جانا۔ اور یہ بھی یاد رکھو جو کچھ کرتے ہو اللہ بنفس نفی ذاتی طور پر اس کا مشاہدہ فرما رہا ہے، کرامن کاتبین لکھیں گے، فرشتے بتائیں گے یہ ساری باتیں درست، لیکن یہ بات یقینی طور پر جان لو کہ اللہ کریم خود وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔
हर माह की पहली इतवार को माहाना इज्तिमा होता है, जिसमें आप खुसूसी खिताब फरमाते हैं और पाकिस्तान के चारों सूबों से अहबाब इस इज्तिमा में शिरकत करते हैं। इसके अलावा यहां साल में 2 मरकजी इज्तिमात भी होते हैं, एक रमजानुल मुबारक में एतिकाफ का इज्तिमा और दूसरा जुलाई और अगस्त में 40 दिन का इज्तिमा होता है, जिसमें रूहानी तरबियत की जाती है। अपना खून सीमाब देकर इतना हम कर जाएंगे, नाम आका का चमन में फिर रकम कर जाएंगे।